بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو ایوری ون, دس از محمد عمران. اس ویڈیو لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے پلیٹو کو. پلیٹو کو اردو میں ہم افلاطون کہتے ہیں. یہ ہماری کرٹیسزم میں پہلی لیکچر ہوں گی اور یہ اس لیکچر کی اردو ورژن ہے. آلریڈی میں نے اس کی انگلش ورژن اپلوڈ کی ہوئی ہے. وہ اسٹوڈنٹ جو صرف انگلش میں انٹرسٹڈ ہے وہ میری اس لیکچر کو انگلش میں بھی دیکھ سکتے ہیں, اور وہ جس کو انگلش میں پرابلمس ہے, اس کو پوری طرح سمجھ نہیں آ رہی ہیں, یا وہ چاہتے ہیں کہ ہم اردو میں اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں, تو وہ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. پلیٹو اس کی ڈیٹ آف برتھ 427 ہے, جو کہ BCE ہے, دیٹ از قبل مسیح. BCE اسٹینڈ فار بفور کرائسٹ ایرا. عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے 427 سال پہلے پلیٹو پیدا ہوا تھا. افلاطون اس کی پیدائش ہوئی تھی, اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے 348 سال قبل اس کی موت ہوتی ہے. رائٹ. پلیٹو جو ہے نا, افلاطون وہ چاہتے تھے کہ اس کے آئیڈیل اسٹیٹ میں, جو اس کا ایک خیالی ایک ریاست تھی, وہ سمجھ رہے تھے کہ اس کے آئیڈیل اسٹیٹ میں پوئٹس کے لیے, شاعروں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے آئیڈیل اسٹیٹ میں شاعروں کو الاؤ نہ کرے, کہ وہ اس میں اس کے خیالی ریاست میں شاعر رہیں. پلیٹو واز اے گریک فلاسفر. افلاطون کا تعلق جو ہے نا وہ یونان سے تھا. وہ ایک فلسفی تھا اور اس کا تعلق یونان سے تھا. He was the student of Socrates, اور وہ جو ہے نا سقراط کا شاگرد تھا, اور وہ ٹیچر تھا کس کا؟ ارسطو کا, ارسطوٹل کا ٹیچر تھا. یہ انٹروڈکشن ہے. اس کا جو استاد تھا سوکریٹس, سقراط, جب اس کو زہر دیا گیا تھا, کیونکہ اس پر 2 قسم کے چارجز تھے, الزامات تھے. پہلے یہ کہ سقراط جو تھا وہ اپنے زمانے کے جوانوں کو گمراہ کر رہا تھا اپنے فلسفی سے, ٹھیک ہے. اور سیکنڈ اس پر چارج تھا کہ سقراط جو ہے نا وہ ایتھیسٹ تھا, وہ کسی بھی خدا پر اس کا یقین نہیں تھا. حالانکہ یہ چارجز درست نہیں تھے, لیکن پھر بھی جو ہے نا اس کو کورٹ سے اس پر ٹرائل, ایک مقدمہ چلایا گیا تھا, اور پھر جو ہے نا اس کو زہر دیا گیا تھا. تو جس ٹائم اس کو زہر دیا جا رہا تھا تو اس ٹائم افلاطون وہ بھی وہاں پر موجود تھے. مطلب یہ ہے کہ افلاطون کے زندگی پر سقراط کے نمایاں اثرات ہمیں ملتے ہیں, ٹھیک ہے. آئرانیکلی پلیٹو از بوتھ دا فرسٹ لٹریری کرٹک. جب ہم لٹریچر پڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ افلاطون جو ہے نا وہ پہلا ہمارا لٹریری کرٹک ہوتا ہے. ہم ایز اے سبجیکٹ جب کرٹیسزم کو پڑھتے ہیں پہلا جو کرٹک ہوتا ہے وہ ہمارے پاس پلیٹو ہوتا ہے. اینڈ ہی از آلسو دا فرسٹ کرٹک آف لٹریچر. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ افلاطون ہی پہلا بندہ ہے جو لٹریچر کو کرٹیسائز بھی کر, خاص کر وہ پوئٹری کو کرٹیسائز کرتا ہے. ایک طرف ہم اس کو ایز اے کرٹک پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ پہلا کرٹک تھا, اور دوسری طرف ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ انہوں نے پہلی مرتبہ پوئٹس اور پوئٹری کو کرٹیسائز بھی کیا تھا, تنقید بھی اس نے کی تھی. دو ہی ہمسیلف واز اے گریٹ لٹری ٹیلنٹ. اب یہ آئرانیکلی عجیب سی بات ہے کہ ایک طرف جو ہے نا وہ پوئٹس کے اگینسٹ تھا, خلاف تھا. وہ اپنے آئیڈیل اسٹیٹ میں جو انہوں نے ایک سوچا تھا کہ ایک مثالی جو ہے نا ریاست کس طرح ہونی چاہیے, اپنے مثالی ریاست میں وہ شاعروں کو نہیں رکھنا چاہ رہے تھے, ٹھیک ہے. ایک طرف وہ پوئٹس کے خلاف تھا, اور دوسری طرف اگر ہم دیکھ لیں تو افلاطون میں ایک گریٹ شاعر کی جو ٹیلنٹ ہوتی ہے وہ بھی موجود تھی, کیونکہ جس طرح سے وہ لکھ رہا تھا, اس کی لکھائی کو ہم دیکھ لیں, ڈائلاگس کو ہم دیکھ لیں, وہ پوئٹک مینر میں ہے. جس طرح شاعر لکھتے ہیں اس طرح وہ بھی لکھا کرتا تھا. ہی واز like a poet among philosopher, right? Plato when fashioning his ideal state, جب وہ اپنی ایک مثالی ریاست جو ہے نا اس کا خاکہ پیش کر رہے تھے,
اس نے ایک بک لکھی تھی دی ریپبلک. اس میں دی ریپبلک میں اس نے ایک مثالی ریاست کا خاکہ دیا تھا, اور اس میں جو ہے نا انہوں نے کہا تھا کہ ان کے اس آئیڈیل اسٹیٹ میں شاعروں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, کیونکہ شاعر جو ہے وہ ریالٹی سے یا حقائق سے بہت دور ہے, 2 گنا وہ حقائق سے دور ہے. ٹھیک ہے. پلیٹو, a great philosopher, poet among philosophers. So وہ ایک جو ہے نا فلاسفر تھا, وہ ایک فلسفی تھا, لیکن اس کی دوسری پہلو یہ کہ he was a poet among philosophers. وہ ایک شاعر بھی تھا. ساتھ ساتھ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے نا ایک شاعر تھا ایک فلسفی کے روپ میں. ٹھیک ہے. کس طرح وہ کہتا ہے کہ لٹریچر ڈیلز ناٹ واٹ ہیز بین. جو لٹریچر جو ہے نا ان کا تعلق اس سے نہیں ہے جو کچھ ہو چکا ہے, پاس کی بات کرتے ہیں, اور از یا جو ہو رہا ہے, بٹ واٹ مائٹ بی اور واٹ آؤٹ ٹو بی. جب آپ کہتے ہیں کہ واٹ مائٹ بی اور واٹ آؤٹ ٹو بی, سو پھر آپ شاعر بن جاتے ہیں, کیونکہ شاعر جو ہے نا وہ اپنے خیالات سے جو ہے نا وہ تخلیق کرتا ہے, وہ کریٹ کرتا ہے, وہ تخلیق کرتا ہے اپنے خیالات سے. سو جب آپ اپنے خیالات سے تخلیق کرتے ہیں آپ شاعر بن جاتے ہیں. سو what he was saying, you can see here that literature deals not what has been or is, but what might be or what ought to be. سو اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ he was a poet among philosophers. وہ جو ہے نا ایک شاعر تھا فلسفیوں کے بیچ میں. ٹھیک ہے. سو ایک طرف وہ خلاف بھی تھا پوئٹس اینڈ پوئٹری کی, اور دوسری طرف جب وہ لکھ رہا تھا تو اس کی جو مینر تھی, لکھنے کی اسٹائل تھی, وہ بھی پوئٹک تھی. بینگ پوئٹ اینڈ فلاسفر ہی واز دا انیمی آف پوئٹس. یہ پیٹس نہیں ہے, یہ پوئٹس ہے. ٹھیک ہے. سو وہ ایک بینگ پوئٹ اینڈ فلاسفر, وہ ایک پوئٹ بھی تھا, ایک شاعر بھی تھا, کیونکہ جس طرح سے وہ لکھ رہا تھا تو کرٹک کہتے ہیں کہ وہ ایک شاعر تھا. سو ایک فلاسفر اور شاعر کے ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ کیا کر رہا تھا, وہ شاعروں کے خلاف تھا یا اس کا دشمن تھا. ناٹ اونلی بیڈ پوئٹس, وہ صرف جو ہے نا خراب جو برے شاعر ہوتے ہیں وہ ان کے خلاف نہیں تھا, بٹ ہی واز اگینسٹ آل پوئٹس. جتنے بھی شاعر تھے تو وہ ان کے خلاف تھا. ہی کنڈیمڈ پوئٹری اینڈ پوئٹس, وہ پوئٹس اور پوئٹری دونوں کو کنڈیم کرتا ہے. He considered poetry to be harmful. اس کا خیال تھا کہ شاعری جو ہے نا وہ انسان کی شخصیت کے لیے نقصان دہ ہے, اس لیے وہ ان کے خلاف تھا. کس طرح نقصان دہ ہیں ہم ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کریں گے اپنے اگلے لیکچر میں. He confesses that some of the happiest moment of his life has been spent with the books of Homer. انہوں نے اپنے زندگی کے بہترین لمحات گزارے تھے ہومر کے شاعری کو پڑھ کے. اس کو ہومر پسند تھا, وہ اس کی شاعری کو پڑھتا تھا. سو اپنے زندگی کے بہترین لمحات انہوں نے ہومر کے شاعری میں پائے تھے. بٹ ہومر اکارڈنگ ٹو ہم از دا انیمی آف ٹروتھ. لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ ہومر جو ہے نا وہ حقیقت کا کیا ہے, یا جو ہے نا سچائی کا وہ دشمن ہے, کیونکہ ان کے خیال میں شاعر جو ہے نا وہ جھوٹے ہیں, وہ سچے نہیں ہیں. تو وہ بھی کہہ رہا تھا کہ ہومر جو ہے نا وہ دشمن ہے سچائی کا, اس لیے جو ہے نا وہ شاعر اور شاعری دونوں کے خلاف تھا. ٹھیک ہے. ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کیوں خلاف تھا اپنے آنے والے لیکچر میں. اچھا, اس سلائیڈ پر ہم ڈسکس کریں گے پوئٹری از امیٹیشن آف امیٹیشن ٹوائس ریموو فرام ریئلٹی. وہ سمجھتا ہے پلاٹو کہ شاعری جو ہے نا یہ ایک امیٹیشن ہے. امیٹیشن کا مطلب ہے کاپی ہے جو ریئل نہیں ہے. سو پوئٹری از امیٹیشن آف امیٹیشن دس ٹوائس ریموو فرام ریئلٹی. وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس ورلڈ آف نیچر میں, ہمارے فزیکل دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سو وہ ایک کاپی ہے, وہ امیٹیشن ہے, ایک آئیڈیا کے, ایک خیال کے. ٹھیک ہے. جب شاعر آتا ہے یا آرٹسٹ آتا ہے اور وہ ان چیزوں کو امیٹیٹ کرتا ہے, کاپی کرتا ہے, تو شاعر جو ہے نا پھر وہ 2 times 2 گنا وہ ریئلٹی سے دور چلا جاتا ہے. تو جب آپ ریئلٹی سے, حقیقت سے دور چلے جاتے ہیں تو پھر جو ہے نا آپ سچائی بیان نہیں کرتے. ٹھیک
ٹھیک ہے. سو وہ سمجھتا ہے کہ شاعری جو ہے نا وہ ایک امیٹیشن ہے, ایک کاپی ہے, ٹھیک ہے, جو سچی نہیں ہے. Now for Plato art is imitation. وہ سمجھتا ہے کہ آرٹ جو ہے نا وہ امیٹیشن ہے. اور پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پوئٹری وہ بھی آرٹ میں آتی ہے, اور یا پوئٹری جو ہے نا وہ ایک آرٹ کی قسم ہے. سو جب آرٹ جو ہے نا وہ امیٹیشن ہو گئی, کاپی ہو گئی, تو پھر پوئٹری بھی کاپی ہو گئی ہے. Now poetry is imperfect imitation of an imperfect imitation. جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں ہیں وہ پرفیکٹ نہیں ہیں. پلاٹو کے مطابق جتنی بھی چیزیں ہیں اس دنیا میں, اگر وہ انسان ہے, اگر وہ دریا ہے, اگر وہ درخت ہے, اگر وہ چاند ہے, اگر وہ جتنی بھی ہم آس پاس کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں, سو پلاٹو کہتا ہے کہ وہ امپرفیکٹ ہے, وہ پرفیکٹ نہیں ہے. جو چیزیں پرفیکٹ ہیں سو وہ کہتا ہے کہ ان کا جو آئیڈیا ہے وہ جینون ہے, وہ پرفیکٹ ہے. تو چیزیں اس دنیا کی وہ پرفیکٹ نہیں ہے. تو جب آرٹسٹ آتا ہے تو وہ ڈرا کرتا ہے ان چیزوں کو, وہ ریور کو ڈرا کرے گا, وہ جو ہے نا ٹری کو ڈرا کرے گا, وہ انسان کو ڈرا کرے گا, اس کی اسکیچ بنائے گا, ٹھیک ہے. اس طرح شاعر جو ہے نا وہ پھر اپنے الفاظ میں ان چیزوں کو ڈرا کرے گا, الفاظ میں بیان کرے گا. سو شاعر بھی جو ہے نا الفاظ کے تھرو چیزوں کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں اس دنیا کے, جو کہ امپرفیکٹ ہے. سو وہ سمجھتا ہے کہ آلریڈی اس دنیا کی تمام چیزیں وہ امپرفیکٹ ہے, وہ پرفیکٹ نہیں ہے, اس میں فلاز ہے, اس میں فالٹس ہے, ٹھیک ہے. سو شاعر آتا ہے اور آرٹسٹ آتا ہے, اور وہ جو چیزیں جس میں فلا ہے, فالٹ ہے, وہ امپرفیکٹ چیزوں کی ایک کاپی بناتا ہے. سو آپ جب امپرفیکٹ چیز کو کاپی کریں گے تو پھر وہ اور بھی امپرفیکٹ ہو جائے گا. فار ایگزامپل, آپ کے پاس ایک تو آئیڈیا ہے جو کہ ریئل ہے, تو پھر آپ اس کی ایک فوٹو اسٹیٹ, عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں آپ ایک چیز آپ اس کی فوٹو اسٹیٹ بناتے ہیں. سو فوٹو اسٹیٹ جو ہے نا وہ ریئل کی طرح نہیں ہو سکتا, فوٹو اسٹیٹ وہ امپرفیکٹ ہوگا. اور پھر جب آپ اس فوٹو اسٹیٹ سے دوسری فوٹو اسٹیٹ بنائیں گے, آپ کے پاس اوریجنل نہیں ہے, آپ نے ایک اوریجنل چیز سے کاپی بنائی ہے, اور پھر آپ اس کاپی سے دوسری کاپی بناتے ہیں تو دوسری کاپی وہ خراب ہوں گی. فار ایگزامپل, ایک فوٹو اسٹیٹ میں ایک چیز صاف نظر نہیں آتی, آپ اس کی دوسری فوٹو اسٹیٹ بناتے ہیں تو اس میں اور بھی وہ چیز بلر نظر آئیں گی, اور بھی وہ خراب نظر آئیں گے. سو اس طرح شاعر اور آرٹسٹ جو ہوتے ہیں سو وہ کاپی کرتے ہیں کس چیز کو, جو کہ آلریڈی امپرفیکٹ ہے, وہ پرفیکٹ نہیں ہے. سو اس طرح شاعر اور آرٹسٹ جو ہے نا وہ 2 گنا یا 2 ٹائمز جو ہے نا وہ دور ہو جاتے ہیں ریالٹی سے. اس لیے وہ کہتا ہے ٹوائس ریموو فرام ریالٹی اٹ از دا ورلڈ آف شیڈو. وہ کہتا ہے کہ شاعری جو ہے نا ایک دنیا ہے شیڈوز کی, رائٹ, سایوں کی, ایک فالسہڈ ہے جو کہ سچائی پر بیس نہیں ہے. ہی گیوز 4 آرگومنٹس اگینسٹ پوئٹری. وہ کہتا ہے کہ وہ پوئٹری کے کیوں خلاف ہے, سو وہ 4 دلائل دے گا, اور 4 دلائل کو ہم ڈسکس کریں گے اپنے آنے والے لیکچر میں ڈیٹیل سے کہ وہ کیوں پوئٹس اور پوئٹری کے خلاف ہے, ٹھیک ہے. سو وی شل کنسیڈر وائی پلاٹو کک آؤٹ دا پوئٹس. ہم ڈسکس کریں گے کہ پلاٹو جو ہے نا, افلاطون, وہ اپنے مثالی ریاست سے شاعروں کو کیوں نکالنا چاہ رہے تھے. ہم 4 آرگومنٹس دیں گے آنے والے لیکچر میں. سو کیپ واچنگ اینڈ انجوائے لرننگ ود محمد عمران. اگر آپ کو یہ اردو لیکچر پسند آ گئی ہے سو کائنڈلی گیو می فیڈ بیک. سو پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کی ایک ورژن وہ انگلش میں ہوں گی اور ایک جو ہے نا وہ اردو میں ہوں گی. سو تھینک یو سو مچ. پلیز ڈونٹ forget to subscribe and like the channel. Thank you.